السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ عزیزان گرامی، آیات منجیات یہ ہمارے سلاسل میں پڑھے جاتے ہیں۔ مشائخ عظام، پیران عظام نے ہمیں عطا کی ہیں۔ کتابوں میں تو پڑھی ہے، لیکن کون ہاتھ لگائے اور کون اپنے عمل میں لائے۔ یہ 7 آیات منجیات ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ ہر آیت ماں بسم اللہ کے پڑھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں، مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ آسمان زمین، زمین آسمان اوپر نیچے بھی ہو جائے، جو صبح شام اس آیات منجیات کی تلاوت کرے گا، اس کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو جب اتنی بڑی چیز ہے تو ہم کیوں اس سے دور ہے؟ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ آیات منجیات مسنون اذکار میں اور سارے کتابیں بری پڑھی ہیں، لیکن پڑھے کون؟ ہاتھ کون لگائے؟ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیات منجیات موجود ہے۔ آپ لوگ پڑھیں، مسائل کے لیے پڑھیں، مصائب کے لیے پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ بجائے در بدر ٹوکرے کھانے کے، بجائے نام نہاد لوگوں کے کہ ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، ادھر چلا گیا، یاد رکھیے گا دم درود ثابت ہے، اور ہمارے اکابرین بوقت ضرورت تعویذ بھی لکھ دیتے تھے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ تعویذ کیا ہے۔ مثلا ہمارے اکابرین بچوں کے لیے جب ہم تعویذ دیتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ پہلے تو یہ سوچنا ضروری ہے نا کہ ہمارے علم میں آ جائے کہ ہم کیا لکھتے ہیں۔ ہم یہ لکھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من عذابہ و عقابہ و شر عباد من ہمزات الشیاطین و یحضرون، یا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ کل من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ من کل شیطان وہامۃ و من کل عین لامۃ۔ تو اگر یہی چیز ہم پڑھیں، یہی چیز ہم پڑھیں اور اسی پر بچے کو دم کرے، اپنے آپ کو بھی دم کرے، تو میرے خیال میں وہ کاغذ کے ٹکڑے سے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے عمل میں آ جائے گا، ہمارے عمل میں آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ آیات منجیات ہے، یہ صبح شام کوئی بھی پڑھے گا۔ مشائخ عظام، پیران عظام، علماء عظام ہمارے فرماتے تھے کہ اگر آسمان اور زمین اوپر نیچے ہو جائے تو جو بندہ اس کا ورد کرے گا، اس کا وظیفہ کرے گا، اس کو پڑھے گا صبح شام ایک ایک مرتبہ، اس کو کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو آپ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات ربانی پہ عمل کریں۔ ایک مرتبہ بھی آپ کے 2 منٹ سے 5 منٹ لگتے ہیں، صبح پڑھیں اور شام پڑھیں، اپنے آپ پر بھی دم کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ وہ آیات میں پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سورہ توبہ 9 آیت 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سورہ یونس 10 آیات 107۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
سورہ ہود 11 آیت 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 4 نمبر۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا وآخذ بناصیتها ما من دابۃ الا وآخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ سورہ ہود 11 آیت 56۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ عنکبوت 29 آیت 60۔ 5 آیتیں ہو گئی۔ 6 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفتح اللہ للناس من رحمة فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ سورہ فاطر 35 آیت 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ سورہ زمر 39 آیت 83۔ یہ آیات منجیات ہے، صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف، اور اپنے آپ کو ایسے دم کر دے، انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، منافقین سے، پاجرین سے، کافرین سے، ظالمین سے، کاذبین سے۔ آپ تمام جو مصائب ہے، جو کچھ ہے، شر سے تعلق رکھتے ہیں، نفس کا شر ہو، شیطان کا شر ہو، شیطانی لوگوں کا شر ہو، آپ اللہ کی امان میں رہیں گے۔ اتنی بڑی بات مشائخ عظام، پیران عظام، علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر آسمان زمین اوپر نیچے ہو جائے، جو آیات منجیات پڑھے گا صبح ایک مرتبہ اور شام ایک مرتبہ، وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے جو اللہ کی حفاظت میں رہے؟ کلام الہی ہے، کلام الہی ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور قرآنی آیات سے یہ مجربات ہے۔ امام ابن سیرین جیسے جلیل القدر محدث بھی تھے، امام بھی تھے، فقیہ بھی تھے، تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور وقت کی قدر کرنا چاہیے، زندگی کی قدر کریں۔ یہ ساتھ دوبارہ نہیں آتی۔ خود عمل کرو، خود عمل کرو، خود سیکھو۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، خود بے نقاب خود یاد کرو۔ موبائل سے اتنا آپ قابل ہو جائے کہ اپنے نقاب خود پڑھائیں۔ پھر اتنی صورتیں، چلو یہ 10 آخری صورتیں چھوٹی چھوٹی ہر کسی کو آتی ہیں نا، یہ سیکھ لیں، اتنے قابل ہو جائیں کہ بوقت جمعات آپ خود جمعات کر سکیں۔ 2 ہو گئے۔ تیسری بات، آپ اتنے قابل ہو جائے کہ آپ کے اقرباء میں، اعزاء رشتہ دار میں جو انتقال کر جائے اس کا جنازہ خود پڑھیں۔ آپ کے دل سے جو درد اپنوں کے لیے نکلتی ہے نا، امام مسجد مولانا صاحب کی نہیں نکلے گی۔ آپ جو ہاتھ اٹھائیں گے نا اور دعا کریں گے اپنے والدین کے لیے، اپنے اعزاء کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، 2 احباب کے لیے، وہ مولانا صاحب کے لیے نہیں ہوگی۔ جو آپ کے دل میں درد ہوگا، جو تکلیف ہوگی، اور جس کرب کے حالت میں آپ اللہ کو پکاریں گے، تو وہ ساتھ کیا ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا، وہ لوگ اللہ کو پتہ ہے جو دعا مانگنے والے ہیں۔ تو میرا یہ تمام دوست کو، احباب کو، مریدین کو، متقدین کو، جتنے بھی ہیں، اتنے قابل ہو جائیں کہ آپ اپنے نکاحیں خود پڑھا سکیں، اپنے جنازے خود پڑھا سکیں۔ ضروری جو مسائل ہے فقہیہ، اس سے آگاہی حاصل کرو، لمبے چوڑے معاملات میں نہ پڑھو۔ وہ علماء کا کام ہے، مفتیان عظام کا کام ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن جو ہمارے بس میں یہ تو ہم کریں نا جی۔ روزمرہ کی مسنون دعائیں یاد کریں، واش روم آنے کے، جانے کے، لیٹنے کے، سونے کے، کھانے پینے کے، کھانے کے بعد کپڑے پہننے کے، کپڑے نکالنے کے، پانی پینے کے، پانی کے بعد، یہ دعائیں تو سیکھنی چاہیے نا جی ایک مسلمان کے لیے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔